بنو میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. آج پورے پاکستان کی میڈیا پہ وہی دکھائی دے رہا ہے. نیشنل میڈیا اس سے گریز کر رہا ہے, وہ اس کو نہیں دکھا رہا, لیکن جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بہت ساری تصویریں, ویڈیوز اور واقعے کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات گردش کر رہی ہیں. ان میں ٹھیک کیا ہے, غلط کیا ہے, میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی, خیبر پختونخوا کی حکومت سے موقف لینے کی کوشش کی. جو انفارمیشن میرے پاس پہنچی ہے بنو سے, پشاور سے اور ڈیفرنٹ سورسز سے, وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مارچ ہوا کیوں. یہ ایک امن مارچ ہے جو بنو کے شہریوں نے کیا تھا. میں آپ کو چند دنوں سے بتا رہا ہوں اور یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ جو سدرن ایریاز ہیں خیبر پختونخوا کے ساؤتھ میں, وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے, چاہے وہ کرک کا ایریا ہے, چاہے وہ بنو کا ایریا ہے, ان ایریاز میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا اور کینٹ میں ایک خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا, جس سے 8 سیکیورٹی فورسز کے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر واقعات بھی ہوتے رہے. پھر جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جو جوابی کارروائی ہے اس کے اندر مارے جانے والے صرف دہشت گرد نہیں تھے, عام لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. اب وہاں پہ ایک عجیب صورتحال بن گئی ہے. بنو کے اندر 2 چیزوں کے اوپر بڑا سخت ری ایکشن ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر ان کا بڑا سخت ری ایکشن ہے. وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یا ان کے علاقے میں دہشت گردی نہ ہو. دہشت گردوں کے خلاف وہ امن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں پہ کسی قسم کا بھی فوجی آپریشن نہیں چاہتے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ جہاں بھی جائیں وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردی میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی, اور ان کی مشکلات میں اور مصیبتوں میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. یہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ جہاں بھی جائیں لوگ یہی بات کرتے ہیں, کیونکہ پورے خیبر پختونخوا میں آلموسٹ ایک آپریشن ہو چکا ہے. آپ مالاکنڈ میں چلے جائیں, دیر کے علاقوں میں چلے جائیں, آپ چترال کے ایریاز میں چلے جائیں, آپ وزیرستان کے ایریاز میں چلے جائیں, آپ صدرن ایریاز میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ آپریشنز ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں. تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اب آپریشن سے خائف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے. اور دوسرا وہ دہشت گردی کے بھی خلاف ہے. الزامات جو ان کے ہیں جو بی بی سی کے اوپر چھپا ہے, اور بڑا کلیئرلی انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کی پناہ گاہیں بنی ہیں دہشت گردوں کی, جن میں ان کے بقول جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی مرضی شامل ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی پناہ گاہیں ہیں جن میں یہ بنو کے لوگ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں, اور وہاں کے جو عمائدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد کہاں سے آ گئے. اور وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کے پیچھے بھی پاکستان کی ریاستی پالیسی ہے, اس لیے وہ ریاست سے بھی خائف ہے, دہشت گردوں سے بھی خائف ہے. اب انہوں نے پلان کیا کہ وہ ایک امن مارچ کریں گے, اور انہوں نے 19 تاریخ دی تھی کہ 19 تاریخ کو ہم نکلیں گے جمعے کی نماز کے بعد, اور سب کو انہوں نے کال کر دی تھی. ہوا یہ کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے, ساؤتھ کے کرک سے, وزیرستان سے, ڈی آئی خان سے, ہر جگہ سے بنو میں قافلے پہنچنا شروع ہو گئے. یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے کہ وہاں کا جو ایک اسٹیڈیم تھا جو ان کو پرووائڈ کیا گیا تھا, وہاں پہ سیکورٹی بھی دی گئی تھی, صوبائی حکومت کی طرف سے اجازت بھی دی گئی تھی, وہ بھر گیا. یہ بلایا کس نے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو یہ کال دی کس نے؟ تو یہ کسی سیاسی جماعت کی کال نہیں تھی, نہ یہ کسی گروپ کی کال تھی. یہ ایکچولی جو کال تھی اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کیا گیا تھا. اس کے اندر جو ہے وہ جتنے علماء اکرام ہیں, وہاں کے امام مسجد ہیں, انہوں نے مسجدوں میں اعلان کیے تھے اور وہ اس کے اندر شامل تھے. اور تاجروں کی جو تنظیمیں ہیں یا جو تاجر ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. تو باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ امن کے لیے ہم ایک مارچ کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں صرف سفید جھنڈے لائے جائیں گے اور امن کے لیے مارچ ہوگا یہ, اور یہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہوگا, نہ کسی جماعت کی طرف سے, نہ کسی گروہ کی طرف سے ہوگا. اور اس میں جو شہر کی تاجر برادری ہے وہ اس میں شامل تھی. اس کے اندر جو ہے قبائلی عمائدین اس میں شامل تھے, امام مساجد اس کے اندر شامل تھے, علماء اکرام اس کے اندر شامل تھے, اور سماجی اور سیاسی کارکنان شامل تھے. اور اس کے علاوہ کچھ سیاسی رہنماؤں کو بھی دعوت دی گئی تھی, جیسے کہ میں نے وہاں دیکھا جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب کو, اور دیگر کچھ اور لوگوں کو دیکھا, اے این پی کے لوگ تھے, پی ٹی آئی کے لوگ تھے. وہ سارے وہاں پہ اس سے امن کے لیے جو مارچ تھا اس میں شامل تھے. یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں بازاروں سے اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے اسٹیڈیم میں آ گئے. اسٹیڈیم پورا کا پورا بھر گیا, اتنا بڑا جلسہ ہم نے وہاں پہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس کے بعد بنو میں جو سڑکیں ہیں وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. اچھا, یہ جب پورا ایک ایونٹ ہو گیا, اس میں تقاریر ہو گئی, تو اس کے ایونٹ کے ختم ہونے کے بعد جب لوگ ڈسپرس ہو رہے تھے تو پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. اور اس فائرنگ کے واقعے میں مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کو رپورٹ کیا ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ بڑا کینٹ کی جانب, اور وہاں پہ احتجاج کیا, اس کے بعد فائرنگ کا واقعہ ہوا, اور اس فائرنگ میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے مبینہ طور پہ یہ فائرنگ ہوئی ہے, اور اس میں سویلین جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ زخمی ہوئے ہیں.
لگ بھگ 2 درجن لوگ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق وہاں پہ ریسیو ہوئے ہیں جو زخمی حالت میں لائے گئے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھگدڑ کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں, ان کے جسم پہ گولیوں کے زخم ہیں. یہ بات رپورٹ ہو چکی ہے. دوسرا جو ہے جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق وہاں پہ موجود ہیں, ان کے بقول 4 لوگ, ANP کے کچھ لوگ بات کر رہے تھے, ان کے بقول بھی 3 سے 4 لوگ, اور کچھ رپورٹس کے مطابق 2 لوگ کنفرم اس واقعے کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. تو اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جاگی اور انہوں نے فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا, اور جو مقامی ان کی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے یعنی کمشنر وغیرہ, ان کو کہا کہ آپ جو قبائلی ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں, جو مظاہرین ہیں ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں, اور مذاکرات کے نتیجے میں کوشش کریں کہ پرامن طریقے سے آج مسئلہ حل ہو جائے, لیکن اس کی انکوائری کروائی جائے گی اور انکوائری کے بعد جو لوگ اس واقعے کے ذمہ داران ہیں ان کو سزا دی جائے گی. میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب کو پبلک کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے فوری طور پر بنوں روانہ ہونا چاہیے اور جا کر لوگوں سے اسپتالوں میں ملاقات کرنی چاہیے اور لوگوں کی ڈھارس بندھانی چاہیے. اس قسم کے واقعات میں جو سیاستدان ہیں وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور عوام کو حوصلہ دیتے ہیں, جس سے جو غصہ اور غم ہے وہ کم ہوتا ہے. تو سیاستدان اپنا یہ رول پلے کر سکتے ہیں. امن کے لیے کوشش کی گئی تھی, امن کے لیے جھنڈے اٹھائے گئے تھے, ان کے اوپر اپنے خون لگا ہوا دیکھا, آپ نے دیکھا لوگ خون میں لت پت, ان کو جو ہے موٹر سائیکلوں پہ ڈال کے اپنی مدد آپ کے تحت اسپتالوں میں پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں افسوسناک ہم نے آج کے دن میں سوشل میڈیا پر دیکھی ہے. بہرحال اس واقعے سے بڑا دکھ پہنچا ہے, پاکستان کے امیج کو بھی نقصان پہنچا ہے, اور ابھی آنے والے دنوں میں یہ واقعہ ایسے ایک دم ختم نہیں ہو جائے گا. آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بارے میں خبریں سننے کو ملیں گی. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کل کے دن میں پہنچیں گے بنوں, کچھ لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آج رات کو پہنچے. باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں. کچھ سٹیٹمنٹس ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. منظور پشتین انہوں نے فوری طور پہ اعلان کیا تھا اور پشاور پریس کلب کے باہر, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا پوری پشتون بیلٹ میں عصر کی نماز کے بعد احتجاج کیا جائے گا, اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا اور احتجاجی مظاہرے کیے بھی. ایمن ولی خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے, ANP کے جو صدر ہیں, انہوں نے کہا یہ ناروا عمل ثبوت ہے کہ ریاست امن کے بجائے شدت پسندی کے ساتھ کھڑی ہے. دنیا کا کون سا قانون اور مذہب اس طرح کے عمل کی اجازت دیتا ہے؟ کیا پختونوں کا عمل کا قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کا مطالبہ جرم ہے؟ بتایا جائے. کیا اپنے تحفظ کے لیے آواز اٹھانا گناہ بن گیا ہے؟ فیض آباد میں پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں, شرکا کو انعام میں کڑکدار نوٹ ملتے ہیں, پرامن اور نہتے پختون امن کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو تحفے میں گولیاں ملتی ہیں. یہ ہے وہ 2 قومی نظریہ جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا جی کہ عوامی نیشنل پارٹی پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی بھرپور مذمت کرتی ہے. عوامی نیشنل پارٹی بنو امن مارچ کے تمام جائز مطالبات کی حمایت کرتی ہے. یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. جبکہ جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ریٹائر مشتاق صاحب وہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے گولیاں چلائی گئی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ گولیوں کے ساتھ امن بونے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ اس طرح حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. افرا صاحب کھٹک صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, باقی بہت سارے اور لوگوں کا, PTI کے لوگوں کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کا سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی وہاں پہ پرامن طریقے سے معاملات طے ہو جائیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امن کو خراب کرنے کی یہ کوشش جو ہے یہ ڈیلیبریٹ ہے, یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے, بیرسٹر سیف, انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ اس طرح کا ہے. لیکن جب تحقیقات ہوں گی تو معاملات پتہ چلیں گے کہ ایکچولی وہاں ہوا کیا تھا, ذمہ دار کون ہے اور کس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اس کا جواب تو دینا پڑے گا ریاست کو, کیونکہ وہاں خون بہہ گیا ہے, لوگ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے تھے. اب اسی طرح جو ہے وہ باقی ضلعوں سے بھی اطلاع آ رہی ہے کہ لوگ اکٹھا ہونے کا پلان کر رہے ہیں امن کے لیے, امن مارچ کے لیے, اور لوگ جو ہے وہ کسی قسم کے آپریشن کے بھی خلاف ہے. یا خیبر پختونخوا میں مجھے ایک بندہ بھی نہیں ملا جو آپریشن کے حق میں ہو. اچھا, نہ لوگ آپریشن کے حق میں, نہ لوگ دہشت گردی کے حق میں. لوگ بالکل خلاف ہیں دہشت گردی کے, وہ کہتے ہیں دہشت گردی بالکل نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کے راستے میں دیوار بنیں گے. لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن بھی نہیں ہونا چاہیے. آپریشن سے بھی یعنی ریاست اگر شہریوں کو قائل کرنا ہے تو اب تک ریاست شہریوں کو قائل کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہے.